اس وقت براہ راست لیے چلیں گے اس وقت گوادر، جہاں پر وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف مستحق ماہی گیروں میں چیک اور طلباء و طالبات میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب سے اس وقت خطاب کر رہے ہیں۔ فیصل سبزواری منسٹر میری ٹائم، محترم جناب احسن اقبال صاحب منسٹر پلاننگ، محترم جناب خواجہ سعد رفیق صاحب وزیر ریلوے ایوییشن، محترم جناب مولانا اسد محمود صاحب وزیر مواصلات حکومت پاکستان، محترم جناب آغا جان صاحب، محترمہ شذا خواجہ صاحبہ اور محترم ہاشم نوتزئی صاحب، وائس چانسلرز، چیف سیکرٹری بلوچستان، آئی جی بلوچستان، گورنمنٹ آفیشلز اور انتہائی پیارے گوادر کے طلباء و طالبات اور ہمارے عظیم محنت کش گوادر کے مچھیرے بھائی، خواتین و حضرات، السلام علیکم. And of course our Chinese friends. I'm sure all of you know Urdu very well, so I'll speak in Urdu. آج سارا دن گوادر میں مجھے ایک ایک لمحہ بڑا اطمینان کا اور مسرت کا گزر رہا ہے، اس لیے کہ جب میں 4 جون 2022 کو آیا تو انتہائی دکھ اور کرب میں واپس لوٹا کہ بلوچستان جو ہمارا ایک بہت خوبصورت اور پیارا صوبہ ہے، بسنے والے عظیم بلوچ پختون ہیں اور سیٹلرز ہیں اور دوسری قومیں آباد ہیں اور بہت دلیر لوگ ہیں بلوچستان کے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ وسائل سے نوازا ہے، مگر جب 4 جون کو میں یہاں سے لوٹا تو احساس ہوا کہ اس صوبے کو، اس صوبے کے عوام کو یکسر بھلا دیا گیا ہے. حالانکہ 2013 میں جب نواز شریف اس ملک کے تیسری بار وزیر اعظم منتخب ہوئے تو گوادر کی ترقی اور خوشحالی اور بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے انہوں نے بے پناہ اپنی وزراء کے ساتھ، احسن اقبال صاحب تشریف فرمائے، ان کے ساتھ مل کر اور وزیر خزانہ کے ساتھ مل کر بہت عوامی نوعیت کے منصوبے، ان کی منصوبہ بندی کی. اور جہاں میں کھڑا ہوں یہاں پہ پینے کے پانی کا منصوبہ بنایا گیا اربوں روپے کی لاگت کے ساتھ. یہاں پر بجلی ایران سے لانے کا منصوبہ بنایا گیا. یہاں پہ پنجگور سے ٹرانسمیشن لائن اس کو لانے کا منصوبہ بنایا گیا. یہاں پر سویج واٹر کی ٹریٹمنٹ کے لیے اس کا منصوبہ بنایا گیا. اور اس کے علاوہ بلوچستان میں کئی اور منصوبوں کے لیے بڑی ارک ریزی سے کام کیا گیا. لیکن جب میں آیا پچھلے سال 4 جون کو تو تمام کام 4 سال اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا تھا. ہر چیز بند کر دی گئی تھی اور ہر چیز کو ختم کر دیا گیا تھا. سی پیک کے تحت گوادر پورٹ کا منصوبہ، یہاں پر انڈسٹریل زون اور دوسرے منصوبہ جات
جس کی سی پیک کے تحت یہاں پہ تعمیر ہونی تھی، ایئرپورٹ، یہاں پہ ہسپتال، جو کہ زیادہ تر چین کی گرانٹ سے یہ منصوبے بننے تھے، وہ سب ان کے اوپر کام بالکل ختم ہو چکا تھا. تو میں واپس اسلام آباد لوٹا ایک بڑے دکھی اور رنجیدہ دل کے ساتھ. مگر اسی مہینے دوبارہ 23 جون کو میں پچھلے سال واپس آیا، ہمت باندھ کر اور یہ فیصلہ کر کے کہ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے بلوچستان کے عوام کی تقدیر بدلنی ہے، یہ ہمارا فرض ہے. اور آج 15 مہینے کی مشقت اور مشکلات، بے پناہ مشکلات کے باوجود سیلاب آیا. آپ جانتے ہیں کہ پچھلے سال سیلاب کے دوران پاکستان کے چپے چپے پہنچا، چاہے وہ سنگلاخ پہاڑ ہیں، چمن کے طرف قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ اور دوسرے علاقے، میدانی علاقے، ہر جگہ میں پہنچا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اور اربوں روپے کی خطیر رقم وفاق سے بلوچستان کے متاثرہ خاندانوں کو 25,000 روپے فیکس ان کو ہم نے شفاف طریقے سے پہنچائی. یہ وفاق کی طرف سے 100 ارب روپے سندھ، بلوچستان، کے پی اور باقی متاثرہ علاقوں کے افراد کے لیے ہم نے وفاق سے تقسیم کیے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت اور بڑے شفاف طریقے سے خود بلوچستان کی حکومت نے بھی اپنے وسائل مہیا کیے. اس کے لیے میں جناب سردار قدوس بدنجو صاحب جو وزیر اعظم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کے چیف منسٹر کا، اور ان کی پوری ایڈمنسٹریشن اور پولیس کا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے یہاں بیٹھے بزرگوں سے اور بھائیوں سے اور محنت کشوں سے اور طالب علموں سے کہ بلوچستان میں اللہ تعالیٰ نے جو معدنیات کی دولت آپ کو عطا کی ہے، یہ سوئی گیس کے آغاز سے لے کر آج تک ریکوڈک ہے، دوسرا وہ کون سا ہے جو سینڈک ہے، اور اس طرح کے بے شمار اور زمین میں مدفن یہ خزانے اللہ تعالیٰ نے بلوچستان کے اس صوبے میں اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، اور جس کے اوپر سب سے پہلا فائق حق بلوچستان کے عوام کا ہے، اس کے بعد کسی اور کا حق ہے. مگر اس کی تلاش کے لیے اور اس کے ایکسپلور کرنے کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں ریکوڈک کی. اربوں روپے اس کے جھگڑے کے اوپر پاکستان کے وسائل کے لگ گئے. جس طریقے سے وہ ڈیل ہوئی اس کو چیلنج کیا گیا، سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، آپ سب جانتے ہیں. اربوں روپے جھونک دیے گئے، وکیلوں کی فیسیں اور اخراجات، مگر عوام کو ایک دمڑی کا فائدہ نہ ہوا. اسی طریقے سے یہ جو علاقہ ہے گوادر کا، اس میں سب سے پہلا فائق حق گوادر کے عوام کا ہے، آپ کا ہے. اور اس کے لیے جو آپ کا گلہ رہا کہ جناب یہاں پر پورٹ تو بن رہی ہے، بندرگاہ تو بن رہی ہے، یہاں پر دوسرے ترقیاتی کام تو ہو رہے ہیں، لیکن عوام کے لیے کیا کیا گیا؟ یہ بڑا آپ کا جائز گلہ اور جائز سوال تھا. اور اس کا ظاہر ہے کہ اس کا سب سے پہلا اس کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہاں کے عوام کو پانی ملے پینے کا صاف، یہاں کے عوام کو روزگار ملے، یہاں پر لوگوں کو ان کو تعلیم ملے، ان کو علاج اور ادویات ملیں، ان کے لیے یونیورسٹیاں بنائی جائیں، تاکہ ان کو احساس ہو کہ اگر گوادر پورٹ بنی ہے تو یہ
تو یہ کوئی خدا نخواستہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو رہی، بلکہ یہ تمام چیزیں، یہ تمام منصوبے جو بنائے جا رہے ہیں، اس میں ان کی بہترین ترقی اور خوشحالی کا راز پنہا ہے، بلکہ اس سے پاکستان بھر میں اور دنیا میں یہ پاکستان کا نام بنے گا، تجارت ہوگی، جہاز آئیں گے۔ میں آپ کو آج ابھی صبح بھی بتایا، میں نے آج پھر بتانا چاہتا ہوں، اور یہ کوئی خود نمائی کے طور پر آپ کو یہ واقعہ نہیں بتا رہا۔ یہ بیٹھے ہیں میرے محترم بھائی، فیڈرل منسٹرز بیٹھے ہیں، گورنر صاحب بیٹھے ہیں، اور پروونشل ایڈمنسٹریشن بیٹھی ہے۔ گوادر پورٹ بن گئی، مگر یہاں پر جہاز نہ ہونے کے برابر تھے۔ یہاں کی جو یہ سمندر ہے، یہ دنیا کے گہرے ترین سمندروں میں شامل ہوتا ہے۔ اس کی جو ڈرافٹ ہے، ڈرافٹ کا مطلب ہے کہ جہاز کے تختے سے لے کے سمندر کی گہرائی، اس کو ڈرافٹ کہتے ہیں۔ تو اس کی کتنی گہرائی ہے، یہ اپنے پانی کے گہرائیوں کے حوالے سے دنیا میں اس کا نام ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے بڑے وزنی جہاز یہاں پر آ سکتے ہیں، 1,00,000 ٹن کے، 70,000 ٹن کے، میں مثال دے رہا ہوں۔ مگر ڈریجنگ، یعنی ڈریجنگ کیا کہتے ہیں اردو میں، یہ اس کی بھل صفائی کہہ لیں، جس طرح نہروں کی بھل صفائی ہوتی ہے، یہ سمندر کی صفائی، تاکہ یہ ریت وہاں جو بیٹھ جاتی ہے، سیلٹ آتی ہے، اس کی صفائی برابر ہونی چاہیے۔ 2015 کے بعد اس کی صفائی نہیں کی گئی، اس کی ڈریجنگ نہیں کی گئی۔ جب میں آیا تو مجھے پتہ لگا کہ اس کی تو ڈریجنگ ہی نہیں ہوئی، اور ہمیں ایک نیا، یعنی مجھے بہت اس دن افسوس ہوا، بہت طبیعت خراب ہوئی کہ بھائی ایک بندرگاہ بنائی ہے، اور وہاں پر اگر ڈریجنگ نہیں ہوگی تو وزنی جہاز کس طرح سامان لے کے آئیں گے، کیونکہ جتنا جہاز کا حجم زیادہ ہوتا ہے بڑا، اتنا اس کا کرایہ اس کا کم ہوتا ہے۔ یہ ایک مروجہ اصول ہے، چھوٹے جہاز آئیں گے اس کا کرایہ زیادہ ہوگا۔ تو بہرکیف میں بتا رہا ہوں کہ میں نے جو ہمارے جو نیول چیف ہیں ان کو میں نے فوراً رابطہ قائم کیا ایڈمرل نیازی صاحب سے، انہوں نے فوراً اس کی پوری تحقیق کے لیے جہاز بھجوایا۔ آج ہم نے کانٹریکٹ ایوارڈ کر کے بڑی تیزی سے ڈریجنگ صفائی کا کام شروع ہے، اور امید ہے کہ فروری مارچ میں یہ کام مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد وزنی بھاری بھرکم جہاز یہاں پر آ سکیں گے۔ لیکن جو اصل بات وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اب بتائیں کہ یہاں پر گوادر میں جہاز آئیں گے تو اس کی مزدوری کن کو ملے گی؟ گوادر کے یہاں پر رہنے والوں کو۔ اس کا ٹرانسپورٹ کا ٹھیکہ کس کو ملے گا؟ گوادر کے جن کے ٹرک ہیں، ڈرائیور ہیں۔ اس کی جو سٹوریج ہے وہ کہاں پہ ہوگی؟ اگر ہونی ہے تو وہ گوادر کے گوداموں میں اس کی سٹوریج ہوگی۔ تو اس کی یہ ساری جو یہ اکنامک سائیکل ہے، اس کا فائدہ کس کو پہنچے گا؟ گوادر کے عوام کو اور بلوچستان کے عوام کو۔ مگر ہوا کیا کہ ان 5 سالوں میں صرف 1,00,000 ٹن یہاں پر سامان منگوایا گیا گوادر، اس لیے کہ اس حکومت کو یہ گوارا نہیں تھا کہ ہم بلوچستان جیسے دور افتادہ علاقے کی ترقی کریں، یہاں پر سی پیک کے تحت منصوبے آگے بڑھیں، خوشحالی کا ایک نظام ایک ہر طرف پھیل جائے۔ تو ہم نے ان کے زمانے میں 5 سالوں میں صرف 1,00,000 ٹن سامان بحری جہازوں سے یہاں پر آیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے دور میں ان 15 مہینوں میں 6,00,000 ٹن کا سامان یہاں پر آیا اس گوادر کے ذریعے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک محبت، ایک ذمہ داری، ایک تڑپ بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے، کیونکہ اگر پنجاب ترقی کرتا ہے تو وہ پاکستان کی ترقی نہیں ہے اکیلے، اگر سندھ اکیلا ترقی کرتا ہے تو وہ پاکستان کی ترقی نہیں ہے، اگر کے پی ترقی کرتا ہے تو پاکستان کی ترقی نہیں، جب تک کہ چاروں صوبے ترقی کے دوڑ میں یکساں دوڑ نہ رہے ہوں، اور اس میں بلوچستان جب تک اس دوڑ میں شامل نہیں ہوگا، وہ صوبائی ترقی تو ہو سکتی ہے، وہ پاکستان کی ترقی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم نے دن رات
کام کیا، بے پناہ مشکلات تھیں، IMF کا جھنجھٹ آپ جانتے ہیں کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو سمیٹا. آج پاکستان ڈیفالٹ کے خطرے سے نکل چکا ہے. چین نے اس میں ہماری بے پناہ مدد کی ہے، سعودی عربیہ نے، UAE نے، قطر نے، یہ ہمارے برادر ممالک ہیں، انہوں نے ہماری بے پناہ مدد کی ہے. ابھی کل ہی چائنا نے $2.4 ارب کا قرضہ ایگزم بینک کا دوبارہ اس کو رول اوور کیا ہے 2 سال کے لیے. تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں اور نوجوان بچوں اور بچیوں، میں آپ کو دل کے ساتھ بڑے ادب سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کا خیر خواہ ہو، جو آپ کی، اور پھر آپ سے اس کے بدلے میں کوئی اس کی شرط نہ ہو کہ میں یہ کام کروں گا اس کے بدلے مجھے آپ یہ دیں گے، میں یہ کام کروں گا اس کے بدلے مجھے آپ دیں گے. نہ چین، نہ سعودی عربیہ، نہ UAE، نہ قطر، یہ کوئی ہم سے کسی قسم کی شرط نہیں منواتے، اس کے بغیر انہوں نے ہماری مدد کی ہے. تو آج جن لوگوں نے برے وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہے اور وہ خیر خواہ ہیں، ان کی حفاظت کرنا بھی ہمارا فرض بنتا ہے. اگر یہ اللہ کا بھی حکم ہے کہ جو آپ کا جو بندے کا احسان مند نہ ہو، میرا احسان مند کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس لیے میں آپ کو یہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے جہاں پر پاکستان اور صوبے نے اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے، وہاں پر دوست ممالک جو ہمارے خیر خواہ ہیں ان کو ساتھ ملا کے، کیونکہ اگر ہمیں جدید ٹیکنالوجی چاہیے تو وہ ان دوست ممالک سے آنی ہے، اگر ہمیں سرمایہ کاری چاہیے تو ان دوست ممالک سے آنی ہے. اب اگر میں مثال دے رہا ہوں کہ اگر وہ کسی ایک علاقے میں، یہ لورا لائی میں بات کر رہا ہوں، پشین میں یا نوشکی میں، کہیں اگر کوئی باہر سے سرمایہ کار آتا ہے اور سولر یعنی شمسی توانائی سے چلنے والا منصوبہ لگاتا ہے، سرمایہ کاری کرتا ہے، کیا ہم اس کی حفاظت کریں گے یا اس کے لیے خطرات پیدا کریں گے؟ یہ ہے بنیادی بات. اس کو آپ مہربانی کر کے ایک پلے باندھ لیں کہ جو ہمارے ساتھ مل کر سرمایہ کاری کر رہا ہے، ہم سے کچھ نہیں لے کے جا رہا، سرمایہ کاری کر کے منافع کماتا ہے اور خوشحالی کا ایک وہاں پر ایک دروازہ کھلتا ہے، تو ان کی حفاظت ہمارا فرض ہے، ان کی پروٹیکشن ہمارا فرض ہے. اگر ہم ان کی پروٹیکشن نہیں کریں گے تو یہاں پر کوئی سرمایہ کاری کے لیے نہیں آئے گا. بس میں ہمارا جاتا کہ یعنی میں اب تفصیل میں نہیں جا رہا، اگر وہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں، لیٹ سے کوئی ایک علاقہ ہے، بنجر علاقہ ہے، وہاں پر شمسی توانائی آتی ہے، آپ اس کو بنجر کو آپ زرخیز زمین میں آپ اس کو بدلتے ہیں، آپ کی جیب میں بھی منافع، سرمایہ کار کی جیب میں منافع. کیا یہ سودا برا ہے؟ کیا اس میں کوئی خرابی ہے؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو پاکستان کے دشمن ہیں، باہر بیٹھے ہیں، باہر کے ممالک، بعض ان کا نام لے رہا، وہ قرب و جوار میں ہیں، مشرق کی طرف آپ جانتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ بلوچستان کی ترقی ہو، وہ نہیں چاہتے کہ بلوچستان کے اندر سیاسی استحکام آئے، وہ نہیں چاہتے کہ میری گوادر کی یہ قوم کی عظیم بیٹیاں جنہوں نے سب نے A+ گریڈ لیے ہیں، ان بچوں نے، بتائیے کہ یہ ریموٹ ایریا، یہاں پر وائی فائی بھی بڑی مشکل سے چلتا ہے، کس طرح بجلی نہیں آتی تھی، لالٹین کے نیچے پڑے ہوں گے، ان کے ماں باپ نے اپنے رزق حلال کی کمائی سے ان کو پڑھایا ہوگا اپنا پیٹ کاٹ کے، اور آج یہ بچے یہاں پر کھڑے تھے، مجھے بتا رہے تھے کہ ہم نے یہاں پر یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی، کسی کے والد بے روزگار ہیں، کوئی اس دنیا میں نہیں، کسی کی والدہ. کتنی عظمت ہے ان بچوں اور بچیوں کی. ان علاقوں میں جہاں پر آپ کراچی جائیں تو کوئی مقابلہ نہیں ہے، لاہور جائیں تو کوئی مقابلہ نہیں ہے. تو اگر بلوچستان نے اپنی مرضی سے پاکستان کا حصہ بننا پسند کیا تو نہ صرف ہمیں اس کی تعظیم اور تکریم کرنی چاہیے، بلکہ آگے بڑھ کر ہم اس خطے کو ہم ترقی اور خوشحالی کا عظیم خطہ بنا دیں، تبھی پاکستان کا مقصد پورا ہوگا، تبھی قائد اعظم کا خواب پورا ہوگا. میں دوسری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ لیپ ٹاپس آج یہاں پر
तकरीब हुई इस सूबे की, ये लैपटॉप्स चारों सूबों की मलकियत है और मलकियत का मेयार मेरिट है। ये बच्चे सिर्फ मेरिट पर इन्होंने ये लैपटॉप्स लिए हैं। ये किसी अमीरजादे को या अमीरजादे को नहीं मिल रहे, वो अपने जेब से खर्चे, उनका काम जाने, अल्लाह ने उनको बहुत वसाइल दिए हैं, वो खर्चे। ये हक इनका है जिन्होंने लालटेन के नीचे रात दिन मेहनत की, बिजली ना होने के बना पर पंखा नहीं चलता था, इन्होंने पढ़ा लिखा, आज पूरी कौम ने इनकी ताजीम की है, इनकी तकरीम की है। तो हमने बलूचिस्तान का जो शेयर है, हिस्सा लैपटॉप्स में, बलूचिस्तान की जो आबादी पाकिस्तान के हवाले से तनासब जो है वो 6% है। मगर मैंने एहसन इकबाल साहब को गुजारिश की कि हमें बलूचिस्तान का हिस्सा ज़्यादा रखना चाहिए, लिहाजा लैपटॉप्स में आपका हिस्सा 14% है। डबल है आपकी आबादी से, डबल है, डबल से भी ज़्यादा है। मेरा बस इन पर ये फैसल सब्जवारी साहब गिला करेंगे, फिर चौधरी एहसन इकबाल गिला करेगा, फिर ये असद महमूद गिला करेंगे, जनाब ये क्या किया आपने बाकी सूबों को पीछे छोड़ दिया और बलूचिस्तान को आप आगे ले गए। इसलिए कि बाकी सूबे आगे हैं, बलूचिस्तान पीछे है। हमने बलूचिस्तान को आगे लेके आना है। तो जब एक घर में जब एक रोटी होती है ना, तो फिर वो चारों भाई वो रोटी को तकसीम करके खाते हैं। जब उस घर में 4 रोटियां हों तो चारों भाई पर एक एक रोटी खाते हैं। वो हम इंशाअल्लाह उस मंजिल की तरफ रवा दवा हैं। इंशाअल्लाह 1 लाख लैपटॉप पिछले बजट के हवाले से आज तकसीम हुए। जो नया बजट है 23,024 का, उसके अंदर 1 लाख लैपटॉप और रखा है हमने। और मैं एहसन इकबाल साहब और आप सबसे माफ़ी मांग के आज मैं ऐलान करना चाहता हूं कि अगला जो कोटा है बलूचिस्तान का, इस साल के लैपटॉप में से वो 14 के बजाय 18% कर देंगे। क्योंकि हम दुनिया को दिखा सकें कि बलोच, पख्तून यहाँ पर रहने वाले और बरोई जो रहने वाले हैं वो पाकिस्तान के किसी हिस्से से कम नहीं है। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों, आज मैं अपनी बात का इख्तिताम इस बात पे करता हूँ कि पूरे बलूचिस्तान को हमने तरक्की की दौड़ में लेके जाना है। और चूँकि मैं गवादर में हूँ, गवादर को हमने दुनिया की बेहतरीन सी पोर्ट बनाना है हमने, ताकि अगर कराची में महल्लात हैं, लाहौर में महल्लात हैं, पेशावर में महल्लात हैं, तो इस गवादर में भी और कोयटा में भी महल्लात बनने चाहिए। और वो किस तरह होगा? तरक्की और खुशहाली के इन मंसूबों से। लिहाजा फिर मैं बात ख़त्म करने से पहले ये कहना चाहता हूँ, जो लोग यहाँ पर सरमायाकारी कर रहे हैं, मैं नाम लेना चाहता हूँ चीन का, चाइना का, उनकी सिक्योरिटी आपको अपने बच्चों की तरह करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे खैर खां हैं, वो पाकिस्तान के दोस्त हैं, वो पाकिस्तान के अजीम दोस्त हैं। कोई सियासत नहीं करते वो हमारे साथ, कोई शर्त नहीं मनवाते। 6 अरब डॉलर, ये कल $2 बिलियन जमा करके, 7 अरब डॉलर उन्होंने 4-5 महीनों में पाकिस्तान को रोल ओवर करके दिया चाइना ने। मुझसे उन्होंने ये नहीं कहा कि शहबाज शरीफ हम ये करके दे रहे हैं, हमें ये चीज़ दे दो, हमें ये फलां कर दो। दूर दूर तक कोई शर्त का कोई सवाल नहीं पैदा होता। दोस्त तो वही होता है जो बुरे वक्त में काम आए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। मेरे साथ जोर से नारा लगाएं, पाकिस्तान, आवाज नहीं आई, पाकिस्तान, कायदे आजम, कायदे आजम, शाबाश। जामियात में चलता गोरख धंधा, नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलने वाली काली भेड़ों के आगे हुकूमत और इंतजामिया मुकम्मल बेबस। मुस्तकबिल के मेहमानों के तहफ्फुज के लिए बोल ने उठाई आवाज, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक, बड़े स्कैंडल से जुड़े तमाम हकाइक रखे अवाम के सामने, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।